دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمت والرضوان انوار احمدی شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ روایت جس کو علامہ امام زرقانی نے نقل کیا، علامہ محدث ابو الشیخ نے نقل کیا، علامہ امام تقی الدین سبکی نے، علامہ امام حاکم نے، ان محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ الی عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. اللہ کا پیغام آ رہا ہے، خدا کا حکم نازل ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. کیا حکم نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد، آمن بمحمد ومر امتک ان یؤمنوا به. فرمایا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ تم خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنی قوم کو اس بات کا حکم دو کہ وہ بھی میرے مصطفیٰ پر ایمان لائیں. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ تم بھی ایمان لانا اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا، اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ ایمان لائیں. یہ اس روایت میں حکم دیا گیا. اس روایت کے علاوہ بھی آیت میثاق میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا تذکرہ ہے. انبیاء سے جو میثاق لی گئی اس آیت کی تفسیر پڑھو، اس حدیث شریف کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ اے عیسیٰ یقیناً آپ خدا کے پیغمبر ہیں، یقیناً آپ رسول خدا ہیں، یقیناً آپ روح اللہ ہیں. لیکن ایسا وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، ہر طرف لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تو اور انجیل آپ کی پڑھی جا رہی ہے، شریعت حضرت عیسیٰ کی ہے، کلمہ حضرت عیسیٰ کا ہے، دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ جب کہ ہر طرف تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، ہر طرف تمہاری کتاب پڑھی جا رہی ہو، ہر طرف لوگ تمہاری اقتدا کر رہے ہوں، ایسے اس دور میں، این اس وقت میں جب کہ ہر طرف تمہارا چرچا ہے، تمہاری شریعت چل رہی ہے، اس دور میں اگر میرا مصطفیٰ آ جائے تو اے عیسیٰ تمہیں بھی یہ اقرار کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے تو اپنی امت سے کہنا ہے امتیو اب تک تم میری شریعت پر چل رہے تھے، اب مصطفیٰ آ چکے ہیں، اب عیسیٰ کی شریعت نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہوگا. اور صرف اتنا نہیں، اے امتیو تم چلو، تم اتباع کرو. نہیں، امت سے کہنے سے پہلے اللہ خود فرماتا ہے اے عیسیٰ ایسے کہو اے امتیو پہلے میں ایمان لاتا ہوں پھر تم بھی مصطفیٰ کی اتباع کرنا، میں بھی ایمان لاتا ہوں تم بھی ایمان لانا. اب تک انجیل تم پڑھ رہے تھے، میں پڑھا رہا تھا، انجیل پر عمل ہو رہا تھا. اب مصطفیٰ آئے ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، یقیناً انجیل بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن مصطفیٰ جب آ چکے ہیں اب میرا دین نہیں چلے گا، مصطفیٰ کا دین چلنے والا ہے. اب عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، شریعت مصطفیٰ بھی چلے گی. اب اس کتاب پر عمل نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے قرآن پر عمل ہوگا. کہنے لگے حکم یہ آیا ہے اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام آ جائیں. یقیناً ہے لوگو تم میرا کلمہ پڑھتے ہو، یقیناً تم میرے امتی ہو، لیکن وہ مصطفیٰ آ چکے ہیں، وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں. تم سب ہمارا کلمہ پڑھتے ہو اور ہم خود ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. آؤ میں بھی محمدی بنتا ہوں، تم بھی محمدی بن جاؤ. یہ حکم اللہ تعالی نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا بلکہ پورے پیغمبروں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا. اگر یہ وعدہ کر رہے ہو کہ میرے نبی اگر تمہارے دور میں آ جائے، کبھی بھی بھیجوں میں، چاہے حضرت آدم کے دور میں ہو یا ابراہیم کے یا عیسیٰ کے یا داؤد کے علیہم الصلوات والتسلیمات، وہ کبھی بھی آ جائیں، تم کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ میرا مصطفیٰ آ جائے. تم بھی پیچھے چلنا، اپنی امت کو بھی پیچھے لگا دیں. تم بھی ان پر ایمان لانا، اپنی امت سے بھی کہنا کہ ان پر ایمان لاؤ. اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب تک تم ہمارا کلمہ پڑھ رہے تھے، اب تک تم ہم کو اپنا نبی اور پیشوا اور مقتدا مان رہے تھے، اب وہ آ گئے ہیں. ہم تو اپنی قوم کے نبی ہیں، مصطفیٰ سارے نبیوں کے نبی ہیں. ہم اپنی رسول کے، اپنی امتوں کے رسول ہیں، مصطفیٰ سارے رسولوں کے رسول ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر یہ اقرار کرتے ہو تو نبوت بھی دی جائے گی، رسالت بھی دی جائے گی.
یہ اقرار ہے تو نبوت اور رسالت ملے گی، ان پر ایمان ہے تو ان کی نبوت پر ایمان ہے تو نبی بھی بناؤں گا، رسول بھی بناؤں گا۔ سبوں نے کہا آمنا بہ وبنبوتہ، پروردگارا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے اب ہر ایک کو نبوت عطا فرمائی، ہر ایک کو رسالت عطا فرمائی۔ بس میں صرف اس روایت علامہ امام زرقانی، امام سبکی، امام حاکم نے بیان کی، آمن بمحمد ومر امتک ان یؤمنوا بہ۔ حضرت عیسیٰ کو فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ تم بھی میرے حبیب پر ایمان لانا، اپنی قوم سے بھی کہنا، اپنی امتیوں سے بھی کہنا کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لا لیں، ان کا کلمہ پڑھیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر وہ عیسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ لولاہ لما خلقت آدم، اے عیسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ محمد عربی نہ ہوتے، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ حضرت آدم کو بناتا، نہ انسانیت کو آتی، نہ جنت بناتا، نہ کسی اور چیز کو بناتا، انہی کی وجہ سے سب کو بنایا ہوں۔ اور فرمایا اے عیسیٰ بات یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، میں نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا کیا، میرا عرش پانی پر ہے۔ فَاضْطَرَبَ، خدا کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی، اس کی قہاریت کے جلال کی وجہ سے عرش لرز رہا ہے، عرش پر کپ کپی تاری ہے، عرش کانپنے لگا، عرش لرز رہا تھا۔ اب خدا تعالی فرماتا ہے اے عیسیٰ میرے جلال کی وجہ سے عرش جب کانپ رہا تھا، عرش کر کپ کپی تاری ہوئی، جلال خداوندی کے آگے وہ لرز رہا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ فَكَتَبْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ۔ اے عیسیٰ سنو، عرش جب کانپ رہا تھا جلال کی وجہ سے، لرزہ اس پر طاری تھا، میں نے یہ چاہا کہ عرش کو راحت مل جائے، میں نے چاہا کہ عرش کو سکون مل جائے، میں نے اسے ویسے ہی خاموش نہیں کیا، میرے مصطفیٰ کا نام لکھ دیا، جیسے ہی نام محمد لکھ دیا عرش کو قرار مل گیا ہے، عرش کو سکون مل گیا ہے۔ فرمایا نام محمد وہ ہے عرش الہی کو جس نام سے سکون ملا ہے۔ اے لوگو اگر تمہارے دلوں کو سکون چاہتے ہو تو یہی نام کو لے لو، یہی نام کی وجہ سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، یہ قلب کو راحت ملے گی کہ چین تم سے، قرار تم سے ہے، میری زندگی کی بہار تم سے ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کم از کم وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ فرانس والے جو آج حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، کارٹونز بنا کر گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر کسی اور کو نہیں مانتا تو الگ بات ہے، اگر عیسائی ہونے کا دعویٰ ہے تو کم از کم حضرت عیسیٰ کی تو مان، اپنے جس کو اپنا نبی مانتا ہے، اگر عیسائیت میں تو پکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کی بات مان، وہ خود کہتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہیں ان پر میرا بھی ایمان ہے، میری امت کو بھی فرمان ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ بھی یہی نہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے کا اگر تم کو دعویٰ ہے تو مصطفیٰ کی عظمتیں ہماری زبان سے نہیں سنتا، مت سن، کم از کم حضرت عیسیٰ کی زبان سے سن کہ تیرے پیغمبر نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا۔ اور ہم رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والے نہیں، ہم سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبیوں پر، جس کا نام معلوم نہیں معلوم، اللہ نے جتنوں کو رسول بنایا، جتنوں کو نبی بنایا، سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، کسی میں ہم فرق نہیں کرتے کہ ان پر ایمان لائے، ان کا انکار کیے، سبوں کی تعظیم ہے، سبوں پر ہمارا ایمان۔ لیکن تم کسی اور پیغمبر کو نہیں مانتے، دعویٰ حضرت عیسیٰ کا ماننے کا ہے، تو کم از کم حضرت عیسیٰ کی تو تعلیم عمل کر لو۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے، اگر تم نے نہیں پڑھا ہے تو قیامت کے قریب تم بھی دیکھو گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر اتارے جائیں گے، زمین پر دنیا میں آئیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہے، جماعت تیار ہے، اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، جماعت قائم ہونے والی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جا رہے ہیں، ابھی جنت سے آ رہے ہیں، غسل کر کے آ رہے ہیں، ان کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرات بھی ٹپک رہے ہیں، اور ایسے آ رہے ہیں کہ دونوں طرف فرشتے ہیں، ادھر بھی فرشتہ ادھر بھی فرشتہ، دونوں کے کاندھوں پر وہ ہاتھ رکھ کر آسمان سے اتر رہے ہیں زمین کی طرف۔
जामा मस्जिद दिमिश्क के पास उतरेंगे और देखेंगे कि नमाज का वक्त हो चुका, फजर की नमाज का वक्त है। इतनी तफसील हुजूर अलैहिस्सलाम बयान फरमाए, बालों से पानी गिरेगा, कैसे आएंगे, वक्त क्या होगा, नहीं मालूम लोगों को। फिर भी इल्म गैब पर इनकार है, फिर भी इनकार है कि इल्म गैब और क्या चाहिए, और कौन सा इल्म गैब आपको चाहिए। फरमाते हैं इस तरह वो आएंगे, नमाज जमात के क़याम का वक्त हो जाएगा, जैसे ही लोग देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, अर्ज किया जाएगा कि ए ईसा आप तशरीफ लाए हैं, नमाज फजर की इमामत आप करें, मुसल्ला आपके हवाले है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि इमामत आप करें फजर की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इमामत मैं नहीं, महदी को आगे बढ़ाओ, वो इमामत करेंगे। हजरत इमाम महदी ये रसूल नहीं है, ये पैगंबर नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से एक उम्मती है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम के वो शहजादे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सय्यदा कायनात से फरमाया अबशिरी या फातिमा फइन्नल महदिय्य मिनकी, ऐ फातिमा खुशखबरी है तुम्हारे लिए, महदी जो पैदा होंगे वो महदी को अल्लाह फातिमा तुम्हारी औलाद में पैदा करेगा, महदी तुम्हारी औलाद में होंगे। रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा होंगे, वो नजीबुत तरफ़ैन होंगे, उनका सिलसिला नसब एक तरफ से हसनी होगा, एक तरफ से हुसैनी होगा, हसनी हुसैनी शहजादे होंगे इमाम महदी, वो रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे महदी इमामत तुम्हारे हवाले है, मुसल्ला इमामत तो तुम खड़े रहो, हुक्म हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने इमामत पर खड़ा कर दिया, इमाम महदी इमामत करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के उस उम्मती के पीछे नमाज अदा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये बताना इसलिए, वो खुदा कर भी पढ़ा सकते हैं, उनके पीछे भी पढ़ रहे हैं और पढ़कर बता रहे हैं कि वो नमाज पढ़ा भी सकते हैं, पीछे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हुजूर के उस शहजादे, हुजूर के उम्मती के पीछे नमाज अदा करके बता रहे हैं लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम जब अब आज उतरे हैं बहैसियत रसूल और पैगंबर बनकर नहीं, मुस्तफा का उम्मती बनकर आए हैं। अगर फ्रांस के उन लोगों को वो लोग कान खोल के सुन लें, इस बात को समझ लें, जिस पैगंबर पर ईमान लाने का तुम्हें दावा है वो नबी भी आएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में आएंगे, नबी बनकर नहीं, हुजूर का उम्मती बनकर आने वाले। दुनिया में रहेंगे जब तक अल्लाह को मंजूर होगा रहेंगे, उसके बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक होगा, पता भी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विसाल होगा तो उनके जिस्म मुबारक को कहां दफनाया जाएगा, कहां मुबारक तदफीन होगी। तुम समझते हो कि ईसाइयों के किसी मकाम पर या तुम्हारे किसी मुल्क में, नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन मुबारक भी होगी उसी गुंबदे खदरा के नीचे होने वाली है। उनका रुख किसी और की तरफ नहीं, रसूलों के सरदार ही की तरफ होने वाला। किस नबी की बेअदबी करने जा रहे हो? ईसाइयत का तो कम से कम पासो लिहाज रखो, कम से कम ऐसी हरकतें न करो कि तुमको खुद तुम्हारे नबी के आगे शर्मिंदा होना पड़े। सुनो हाँ मेरे नबी का मकाम क्या है, पूछो हजरत ईसा से, पूछो हजरत मूसा से, पढ़ो जाकर इंजील की आयतों को, पढ़ो जाकर आसमानी सहाइफ को, पता चलेगा कि परवरदिगार आलम ने किस तरह हमारे आका की अजमतों को बुलंद किया। और जिस नबी पर तुम्हारा ईमान है, दावा करते हो कि ईसाई है, तो कम से कम हजरत ईसा के तरीके पर तो चलो। वो किसकी गुन गा रहे हैं, वो किसकी अजमतें बयान कर रहे हैं? खुदा का खुद हुक्म है कि ऐ ईसा आमिन बि मुहम्मदिन व मुर उम्मतक अन युमिनु बिही, तुम भी ईमान लाना, अपनी कौम से भी कहना कि उन पर ईमान लाए। तो समझ लें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफातें, अजमतें क्या है, कौन क्या समझ सकता है कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।